جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ کون کون سے انعامات سے نوازتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجے بلند ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورہ کوثر کے ایسے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، سورہ کوثر کے ان فائدوں کے بارے میں جان کر ہم بھی حیران رہ گئے اور آپ بھی ان کے بارے میں سن کر حیران ہو جائیں گے، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ کاش اگر ہمیں پہلے ان فائدوں کا علم ہو گیا ہوتا تو ضرور ہم سورہ کوثر پڑھنے سے اب تک ان فائدوں سے مستفید ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو سورہ کوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کے 5 بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہو۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔
سورہ کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ البتہ اس سورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورۃ الکوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر قابل ذکر طریقوں میں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورہ کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ الکوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورہ کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ عطیہ اللہ اور سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ سورہ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ نمبر 2، سورۃ الکوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ نمبر 3، کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 10، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔